السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ التکویر کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ امید کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آج اس صورت میں ہم آپ کو مشکل الفاظ پڑھنا سکھائیں گے بالخصوص، اور پوری صورت کی تلاوت لفظ با لفظ ہوگی۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اذا الشمس، یہاں پر غور کیجیے گا، ایذش، ذال کو اس شین کے ساتھ ہم نے ملانا ہے۔ یہ دو الف اور یہ لام ہم سائلنٹ کریں گے۔ اذا الشمس کوورت، را کی ادائیگی پر کرتے ہوئے ہم نے تا کے ساتھ آگے ملانا ہے۔ اذا الشمس کوورت وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، یہاں پر غور کیجیے گا، اس ذال کو ہم نے اس نون کے ساتھ ملانا ہے، درمیان میں یہ دو الف اور لام سائلنٹ ہوں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ، جی واو پہ جو واو مدہ کی وجہ سے ہم اسے لمبا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد میں ہم ہمیشہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں، اور یہ غنہ آنی کی آواز کہلاتا ہے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، یہاں پر نون ساکن کے بعد غور کیجئے کہ کاف حروف اخفا میں سے ہے، تو ہم نے یہاں پر اخفا کرتے ہوئے غنہ زمانے کی آواز دینی ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہاں پر پھر ہم نے یہ دو الف کو چھوڑ دیا ہے، اور اس ذال کو ہم نے اس لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، یہ درمیان میں دو الف ہم نے چھوڑ دیے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ، حا واو پہ حو کو ہم نے لمبا کرنا ہوتا ہے کیونکہ واو مدہ ہوتا ہے۔ حُشِرَتْ، حا کی ادائیگی ہم نے بالکل حلق کے درمیان والے حصہ سے ادا کرنی ہے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ یہ دو الف سائلنٹ ہوں گے۔ ماؤ، میم واؤ زبر مو، یہ لمبا نہیں ہوتا۔ یہاں پر اس کے مقابلے میں فا واؤ پیش کے ساتھ واؤ ساکن ہو تو لمبا کیا جاتا ہے، زبر کے ساتھ واؤ ساکن ہو تو لمبا نہیں ہوتا۔ یہاں پر واؤ مدہ ہوگا اور یہاں پر واؤ لین۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہاں پر نون ساکن میں ہم نون کی آواز کو میم سے بدل کر اقلاب کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ ذال نون زبر زن ہوتا ہے، لیکن جب بھی نون ساکن کے بعد حرف با آئے گا تو اب کیا کریں گے، ہم یہاں پر نون کی آواز کو میم سے کنورٹ کریں گے، اور یہ بن جائے گا ذنبن۔ لیکن اب یہ بعد و زیر بن کی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ گیا، تو اب ہم نے یہاں تنوین میں بھی غنہ کر کے پڑھنا ہے، یعنی یہ بھی غنہ ہوگا اور یہ بھی غنہ ہوگا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ
وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یہاں پر غور کیجئے، یہ دو الف اور لام بالکل خالی ہیں، ان کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس لیے انہیں ہم نہیں پڑھیں گے اور اس ذال کو صاد سے ملا دیں گے۔ اس صورت میں یہ فارمولہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، یہاں پر دیکھیے یہ مد کی علامت جو آپ دیکھ رہی ہیں، اس مد کو کون سی مد کہتے ہیں؟ عام طور پر اسے بڑی مد کہا جاتا ہے، لیکن اس کا نام بھی تو ہوگا۔ کیا نام ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو یہ مد متصل ہوتی ہے، تو اس مد کا نام مد متصل ہے۔ تو آئیے اب دوبارہ آگے پڑھتے ہیں، یہ بھی یاد رہے، اس لام پر کوئی حرکت نہیں، اس الف اور اس الف پر بھی کوئی حرکت نہیں، تو ہم 1، 2 اور یہ 3 حروف جو ہیں بالترتیب انہیں سائلنٹ کریں گے اور اس ذال کو ہم ڈائریکٹ اس سین کے ساتھ ملا دیں گے، تو یہ لفظ بنے گا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ یہاں پر غور کیجئے، طا اور تا کی آواز میں فرق ہوتا ہے، کشطت نہیں کریں گے، طت، کشطت۔ یہاں پر دیکھیے یہ 2 الف خالی ہیں اور یہ لام پر جزم ہے، یعنی لام ساکن ہے، پچھلے حرف سے ملا کر پڑھا جائے گا۔ یہاں پر یہ لام پر جزم یا کوئی علامت نہیں، اس لیے ہم نے اسے چھوڑ دیا تھا، اس لام کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس لام کو اس ذال کے ساتھ ملانا ہے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ، حا یا زد حی، یاد رہے یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، لمبا کیا جاتا ہے۔ اگر زبر آ جائے، جیسے حا کے نیچے زیر ہے، تو اگر یہ حا کے نیچے زیر نہیں بلکہ زبر آ جاتی تو پھر لمبا نہیں ہونا تھا، کیونکہ وہ لین ہو جاتا ہے اور یہ یا مدہ ہے۔ مدہ کو لمبا کرتے ہیں اور لین کو نہیں کرتے۔ انشاءاللہ عز و جل حروف مدہ بمقابلہ حروف لین یہ ہم آپ کو بہت جلد ایک آسان طریقے سے سمجھائیں گے۔ پورے قرآن پاک میں وہ فارمولہ آپ لگائیں گے تو آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی، انشاءاللہ آپ تجوید کے مطابق قرآن پڑھ سکیں گے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، سو ای نہیں کرنا، حمزہ زیر ای ہو جائے گا اور یہ ہے عین زیر ای، سُعِّرَتْ۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، ہم یہاں پر غنہ کی آواز دیتے ہوئے غنہ آنی کریں گے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، نفس ما احضرت۔ یہاں پر غور کیجئے گا، ہم نے یہاں پر مد متصل سیکھا تھا، اب یہاں پر مد منفصل ہے تو عام طور پر لوگ اسے کہتے ہیں چھوٹی مد، لیکن چھوٹی مد کا ایک نام ہوتا ہے، اسے سمجھیے۔ یہاں پر الف مدہ، یعنی الف سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہ الف مدہ ہوا، یہاں پر بھی الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہوا، لیکن ایک غور کیجئے گا یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل یعنی بڑی مد ہوگی، اور یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ الف ٹائپ جو ہے یہ دوسرے کلمے میں ہے، اب کیا ہوگا؟ یہاں پر ہم مد منفصل کرتے ہوئے اس کو بنسبت اس کے کچھ کم کھینچ کر پڑھیں گے۔ نفس ما احضرت، دا نہیں کرنا، احضا بھی نہیں کرنا، احضرت فلا، یہاں پر دیکھیے یہ بھی الف مدہ ہے اور یہ مد کی علامت ہے، مد کی علامت نہ بھی ہوتی تو پھر اس کے بعد والے حرف کو ہم دیکھتے، اگر حمزہ ہے تو پھر ہم اسے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب آگے لفظ دیکھیے ہے کیا ہے؟ اقسم،
اب یہاں پر دیکھیے یہ الف ٹائپ حمزہ ہے، تو اسے ہم کیا کریں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے، فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ۔ اب یہ الف خالی ہے، آیت پیچھے ختم ہو گئی، اور یہ لام ساکن ہے۔ ساکن حرف کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اسے پچھلے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، پیچھے تو الف خالی ہے۔ جب بھی ایسی کنڈیشن ہو جو آپ دیکھ رہے ہیں، الف خالی ہو اور اس کے بعد لام ہو، تو الف خالی کو ہم کیا کریں گے، یہاں پر زبر لگا کر پڑھیں گے، الجوار الکنس۔ ہم نے الف خالی، آیت کے بعد جو پہلا حرف الف خالی ہوتا ہے، اس کے پڑھنے کی تفصیل پر پورا ایک لیکچر جاری کیا ہوا ہے، تو یہاں پر ہم الف لگا کر پڑھیں گے، زیر کس کنڈیشن میں آتا ہے اور پیش کس کنڈیشن میں ہوتا ہے، یہ ہم نے ایک پوری تفصیل کے ساتھ ویڈیو جاری کی ہوئی ہے، آپ وہ ڈسکرپشن سے لنک دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آگے سبق جاری کرتے ہیں۔ الجوار الکنس واللیل اذا عسعس۔ یہاں پر عسا ہے، لیکن اس وقف کی وجہ سے، آیت مکمل ہونے کی وجہ سے اس زبر کو ہم نے جزم سے کنورٹ کیا ہے، تو یہ بن جائے گا عین سین زبر عرش، تو یہ بھی عرش ہے اور یہ بھی عرش، تو پورا لفظ بن جائے گا اذا عسعس والصبح۔ یہاں پر الف اور لام جو ہے، الف اور لام دونوں سائلنٹ ہوں گے، اور واو کو صاد سے ڈائریکٹ ملا کر اس با ساکن ہونے کی وجہ سے ہم نے کلکلا کرنا ہے، اور یہ کلکلا صغرا کہلائے گا۔ والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم۔ غور کیجئے، یہاں پر ہم نے دو زیر کے بعد حروف اخفا کو پایا تو ہم نے غنہ کیا، یہ غنہ زمانے کی آواز تھی۔ یہاں پر دو زیر کے بعد آیت مکمل ہوئی تو ہم نے یہاں پر کریم دو زیر کو جزم سے کنورٹ کر دیا، لیکن اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو پھر اس صورت میں یہاں پر بھی اخفا ہوگا، یعنی تنوین کے بعد زال حروف اخفا میں سے آ گیا، تو اب ہم یہاں پر بھی اخفا کرتے ہوئے غنہ کی آواز دے دیں گے۔ اس بارے میں ہماری ایک ویڈیو جاری ہوئی ہے جسے اظہار، اخفا، اقلاب اور ادغام کے نام سے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے کہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہم نے اس میں سمجھائے ہیں، تو یہاں پر ہم اب غنہ کر کے پڑھتے ہیں، کریم ذی قوت عند۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال آ گیا، تو اب یہاں پر ہم کیا کریں گے، غنہ کریں گے۔ عند ذی العرش مکین۔ اب تنوین کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں پر آیت کا نشان ہے، تو ہم نے یہاں پر وقف کر کے نون کی دو زیر کو جزم سے کنورٹ کر دیا، لیکن اگر یہاں پر وقف نہیں کرتے تو پھر کون سا قاعدہ ہوگا، آئیے سمجھتے ہیں۔ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ گیا، تو یہاں پر ہم تنوین میں کیا کریں گے، ادغام مع الغنہ کرتے ہوئے غنہ کی آواز دیں گے، اور یہ غنہ غنہ آنی کہلائے گا کہ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے اور یہ غنہ آنی کی آواز ہوتی ہے۔ آئیے کس طرح پڑھنا ہے اسے تلاوت کرتے ہیں۔ مکین مطاع ثم امین وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ۔
وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا چند ایک باتیں سیکھ لیجئے کہ یہاں پر حروف مدہ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، مد متصل ہوگی۔ یہاں پر سیم قاعدہ ہوگا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو بھی مد متصل ہوگی۔ یہاں پر حروف مدہ یعنی الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہ مد منفصل کہلائے گی، یہ مد منفصل کہلائے گی۔ یہاں پر وہی سیم قاعدہ ہوگا جو ہم نے یہاں پر سیکھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی۔ ان یشاء اللہ رب العالمین۔ امید کرتا ہوں سورہ تکویر آپ کو اچھے انداز میں پڑھنا آ گئی ہوگی۔ اگر نہیں آئی، ادائیگی میں آپ کے مخرج میں کچھ کمی ہے تو پھر یہی سورت دوبارہ سنیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تجوید کے ساتھ تلاوت بہت اچھے انداز میں ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔